غالب آئے گا. ایک کام ہو چکا، ایک ہونے والا. یہ دونوں کی ذمہ داری اللہ کی. غالب بھی وہ کرے گا، مکمل بھی اسی نے کیا. یعنی آپ نے لفظ کافرون پہ غور کیا؟ لفظ کافرون، کافر کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ دین مکمل نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن دین مکمل ہوا. آپ نے وہ آیت سنی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. علماء اہل سنت کی اکثریت نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو چکا. ولایت علی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. یعنی ولایت علی کے اعلان کے بعد دین تکمیل تک پہنچ گیا. الیوم، آج خاص دن، دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم اس اسلام سے راضی ہو گئے. ولایت علی آ گئی ہے نا، دین مکمل ہو گیا، تکمیل تک پہنچ گیا. ولایت علی آ گئی، نعمتیں تمام ہو گئی. ولایت علی آ گئی، اللہ راضی ہو گیا. یہ آیت آپ نے سنی ہے، مگر جو موضوع کی آیت وہ اس سے اگلی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے اگلی آیت ہے. کافر کیا چاہتے ہیں؟ دین مکمل نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ اداس ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ مایوس ہی کیوں نہ ہو جائے. دیکھیے مایوسی کب آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اندر سے ختم ہو جائے، جب اندر سے ٹوٹ جائے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر اب بھی لاک ڈاؤن باقی ہے نا، لاک ڈاؤن باقی ہے. آج ہندوستان میں بھی کئی جگہ پر لاک ڈاؤن ہے آج بھی. یعنی کہ فاصلہ درمیان میں ہے، سینیٹائزر لگاؤ، یہ وہ، احتیاط رکھو، منہ پہ ماسک، یہ وہ، 200 روپے فائن کاٹتے ہیں. یعنی کہ اب بھی یہ چیزیں ہیں، احتیاط ہے. یعنی بندوں کو امید ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ مایوس کب ہوتا ہے نا؟ اندر امید باقی ہے نا کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، یہ کورونا کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ 200 کی جو چیٹ کٹتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ ایک امید باقی ہے. یعنی کہ اب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. اب اگر یہ اعلان ہو جائے کہ یہ کبھی بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ لاک ڈاؤن کبھی بھی ہٹے گا نہیں، تو ختم ہوگا نا بندے. تو بندوں کی تو امید ٹوٹ جائے گی، بندے مایوس ہو جائیں گے، بندے مایوس ہو جائیں گے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان ولایت علی کیا تو کافر مایوس ہو گئے. وہ اندر سے ٹوٹے کیوں؟ ولایت علی کے اعلان سے میں کچھ سال پہلے آپ کو مکہ معظمہ لے جاؤں. سرکار دو عالم نے وہاں پر ان لوگوں میں اعلان کیا کہ شراب حرام ہے. جو شراب اتنا پیتے تھے، اتنا شراب پیتے تھے، اور شراب ان کے لیے پینا پانی پینے جیسا تھا. کوئی شرم حیا نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ دادا پوترے سے چھپا کے پیتا تھا، یا پوترا دادا کو چھپا کے پیتا تھا، باپ بیٹے کو چھپا کے پیتا تھا، یا بیٹا باپ سے چھپا کے. ایسا نہیں تھا. وہ ماحول اتنا گیا گزرا تھا کہ جب باپ پیتا تھا شراب تو وہ بیٹے کے لیے تھوڑی چھوڑ دیتا تھا. چاچا جب پیتا تھا تو بھتیجے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. پوترا پیتا تھا تو دادے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. بیٹا پیتا تھا تو باپ کے لیے. بھانجا پیتا تھا تو ماموں کے لیے چھوڑ دیتا تھا. دونوں ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. شراب اتنی عام تھی. ایسے دور کے اندر سرکار نے فرمایا کہ شراب حرام ہے. یہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، نہیں پہنچے. یہ شراب حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ اب یہ جائز ہوگی ہی نہیں، پینے ہی نہیں ملے گی. یہ مایوس نہیں ہوئے. سرکار نے اعلان فرمایا لوٹ کے کھانا حرام ہے. تو جن کا تو کاروبار ہی لوٹ تھا، لوٹ کے کھانا تھا، وہ تب بھی مایوس نہیں ہوئے. لوٹ کے کھانے والوں کو روزے سکھائے، کافر مایوس نہ ہوا. لوٹ کے کھانے والوں کو روزے سکھائے، کافر مایوس نہ ہوا. زنا خوروں کو ماں بیٹیوں بہنوں کی عزت سکھائی، کافر مایوس نہ ہوا.
روزے سکھائے کافر مایوس نہ ہوا، لوٹ کے کھانے والوں کو زکوٰۃ کے آداب سکھائے کافر مایوس نہ ہوا، یہ بدر میں آئے شکست کھائے کافر مایوس نہ ہوا۔ کافر کب مایوس ہوا؟ ولایت علی کے اعلان کے بعد۔ کافر مایوس تب بھی نہ ہوا جب یہ بدر میں ہار کے گیا، کافر تب بھی مایوس نہ ہوا جب احد میں جیتی ہوئی بازی علی نے چھین لی، تب بھی یہ مایوس نہ ہوا۔ کافر خیبر میں بھی مایوس نہ ہوا، کافر خندق میں بھی مایوس نہ ہوا۔ کافر مایوس کب ہوا؟ جب وہ ولایت علی کا اعلان سن چکا، ولایت علی کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا۔ ذوالفقار نے اتنا مارا تھا تب بھی مایوس نہ ہوا، ولایت علی کا اعلان ہوا، کافر مایوس ہو گیا۔ ذوالفقار سے مایوس نہ ہوا، ولایت علی سے مایوس ہو گیا۔ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ولایت علی کا زخم ذوالفقار سے گہرا ہوا کرتا۔ کافر مایوس تب ہوا جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا، جب دین مکمل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کہاں نازل ہوئی پتہ ہے؟ غدیر کے میدان میں، اور وہاں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابیوں کا کھچا کھچ مجمع۔ اب اگر ہم کہیں کہ وہاں پہ نعوذ باللہ وہاں پہ کوئی کافر تھا تو بندے ہمیں یہاں سے پکڑ لیں گے کہ حج کر کے آئے ہیں سرکار کے ساتھ، تکہ شریف کروا کے آئے ہیں، تین شریف کروا کے آئے ہیں سرکار کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ حج کیا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھے، کوئی سادہ بندے سے، کہ آپ حج کر کے آئے تو کہے گا ہاں کر کے آیا میں۔ کس کے ساتھ؟ تو کہنا اکیلا گیا تھا۔ تو اگر سامنے والا بندہ اگر کسی بڑے بندے کے ساتھ گیا ہو تو وہ کہے گا اکیلے جا کے میں تو فلانے بزرگ کے ساتھ میں تو گیا تھا، میں تو فلاں اللہ کے ولی کے ساتھ مجھے تو شرف ملا، میں تو فلاں آیت اللہ کے ساتھ گیا، میں تو فلاں مجتہد کے ساتھ گیا، میں تو فلاں اس عالم کے ساتھ گیا، میں تو فلاں اس محدث کے ساتھ گیا، ہے نا، میں تو فلاں اس قاری کے ساتھ گیا، میں فلاں اس نعت خواں کے، فلاں اس مقرر کے ساتھ گیا۔ یہاں عالم، فاضل، مجتہد، مفسر، مفکر، ساری ڈگری چھوٹی ہو جاتی ہے جہاں رسول اعظم کا ذکر آ جائے۔ تو یہ تو کسی عالم کے ساتھ نہیں بلکہ عالم اکبر کے ساتھ، سب سے بڑے عالم کے ساتھ حج کر کے آئے ہیں۔ اتنا بڑا شرف انہیں ملا ہے، اور اللہ انہی کے درمیان والوں میں کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے کچھ ہیں جو کافر ہیں اور مایوس ہو گئے، انہی میں سے کچھ ہے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے اس میں کوئی، اللہ یہ فرما رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ وہاں پہ سارے ہی صحابی تھے، لیکن جو نظر اللہ کی ہے وہ ہماری نہیں ہے، جو نظر رسول خدا کی دیکھ رہی ہے وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہوں نے جو دیکھا اور ہمیں بتایا وہ تو جان سکتے ہیں نا۔ وہاں پہ اعلان ہوا کہ کافر مایوس ہو گیا۔ دیواریں کالی کرنے سے بہتر ہے قرآن میں دیکھ لو کہ کافر کون ہے، قرآن سے پوچھ لو، اللہ کا فیصلہ سن لو، رسول خدا کی زبانی سنو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج یہاں پر وہ مایوس ہوا ہے جو کافر ہے، ولایت علی کا اعلان سن کے جو مایوس ہو گیا، اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ اب یاد رہے کہ علی جن ولی اللہ پڑھنے والا کافر نہیں، علی جن ولی اللہ کا انکار کرنے والا کافر